سونا کہ نہیں سونا؟ اللہ مدینہ سونا کہ نہیں سونا؟ کچھ بولو اللہ اللہ میری الفت مدینے سے جوگی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، اے مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے، خود کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، چپ کر کہہ رہی ہے یہ باتیں سبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسے خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جنہیں خواب دا اسلام میں گہرا تعلق ہے نا، انہیں خواب دا انسان دی زندگی میں بڑا گہرا تعلق، انسان دی زندگی دے بڑے سارے واقعات، بڑی ساریاں خبراں جنہاں اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے بندے کو دے دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک مرغا جو ہے نا انہوں نے ٹھونکے لگا رہا ہے، تے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک تعبیر میں سمجھ اندر آئی ہے کہ عمر دی موت کا وقت قریب آ گیا ہے، اور پھر جنگ کے ایام کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ صاحب رضی اللہ اللہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ داکیہ مطہرہ، اللہ ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ داکیہ مطہرہ، حافظہ امام قاریہ محدثہ، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں خواب اندر آسمان کو تین چاند میرے جناب میرے حجرے وچ تین چاند آئے، تین چاند میرے حجرے دے وچ آئے۔ فرمایا نے اپنے خواب دا ذکر اپنے ابو بکر صدیق کے کیتا، بابا میں خواب دیکھیا تین چاند میرے حجرے دے اندر آئے، بہت امام مالک پڑھ رہے ہیں صحیح ہے، میں دیکھیا تین چاند میرے خواب میں جناب میرے حجرے وچ آئے نے، ایدی تعبیر کی ہے۔ حضرت بکر صدیق فرماتے ہیں بیٹا تو کی حساب لایا، تینوں کی لگ رہا ہے تعبیر کی؟ تے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کردیاں نے بابا میں نے یہ تعبیر محسوس ہوتی ہے کہ اللہ پاک میں تین پتر عطا فرمائے گا، اللہ میں نبی پاک دے تین بچے تین بیٹے ہون گے میرے وچوں۔ اللہ وقت گزریا، اللہ دے نبی پاک دنیا تو تشریف لے گئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کو تشریف لے گئے، میرے پیغمبر سلام دی قبر مبارک بن گئی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ جو حجرے دے اندر اما فرماندیاں نے میرے بابا ابو بکر میرے اڑائے تے آ کے فرماتے نے بیٹا عائشہ جڑی خواب ویکھی سی نا اس خواب دی تعبیر دا حصہ پورا ہو گیا ہے، جڑی تو خواب ویکھی نا اس خواب دا حصہ پورا ہو گیا ہے۔ ایک چند تیرے حجرے وچ آ کے اندی دو چند اللہ جانے کیڑے نے، پر رات دی بکار پتہ لگا خواب دا بندے دی زندگی نال بڑا گہرا تعلق ہے۔ ایک بندے نے ضلع فیصلہ آباد دے علاقے وچ کو بندہ ہے حدیث ہو گیا، انہوں بندہ مجھے کہا حدیث کیوں میں بس ہو گیا، میں کو خواب دیکھا میں دسنا نہیں۔ ایک بہت بڑے عالم نے تینوں سے علاقے اندر آئے، انہوں نے اس عالم نے تینوں خواب سنا، کہہ رہے ہیں میں خواب دیکھا ہے کہ خواب اندر نا نبی پاک علیہ السلام ساڈے گھر آ گئے، تے اجے نبی پاک علیہ السلام پہنچے ہی نہیں، بیٹھے نہیں لگے نے تے اذان ہون لگ پئی، تے نبی پاک فرماتے ہیں یار بہاں کے بعد پہلے نماز پڑھے، تے کہتے ہیں میں بھی ڈر پیا، نبی پاک علیہ السلام اگے تے میرے ابا جی پیچھے پیچھے میں اس کے پیچھے سی کہیں ترے جا رہے، تے نبی پاک علیہ السلام نا اے ساڈے والے مسجد دے کولوں دی جگہ لگ گیا، تے میرے ابا جی کہندے نے یا رسول اللہ نماز نہیں پڑھنی ادھر، تے نبی پاک فرماتے ہیں ساڈی مسجد اگے وے، ساڈی مسجد اگے وے، تو کہندا میں اینی گل جڑی ہے نا اگے مسجد بھاگیا دی سی، تے کہنا ہے اینی گل میں خواب اندر میں جاگ آ گئی، تے اس خواب
تو بعد میں حدیث ہو گیا کہ اللہ کے نبی پاک نے زبان سے گل آکھی ہے تے پھر ایک گل بیان انہیں ایک عالم اگے کی تھی اور وہ عالم آج زندہ ہیں اور اس عالم دین کا نام ہے حضرت مولانا سید ستیان شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالی. وہ فرماتے ہیں یہ خواب اس بندے نے مجھے سنایا ہے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے. پتہ لگا خواب کا بندے کی زندگی نال بڑا گہرا تعلق ہے. خواباں میں نہ سمجھا کرو عام نہ سمجھا کرو خواباں نو. اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا قدرات دی وقار غور کرتے جانا دراو. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ میں مدینے تو کسی کام نے بان جانا ہو دے تے میرا ارادہ سی میری موت مدینے وچ واقع ہوے مدینے تو بعد باقی نہ ہوے. ایک جڑے پہلے اللہ دے بندے گزر گئے نا اللہ دے بڑے نیک بندے سن انہاں دی تمنا ہوندی سی مدینے وچ موت آئے. میرے نبی دی حدیث ہے میرے آقا فرماتے نے او جڑا وچ طاقت رکھدا ہے کہ مدینے چ رہے تے مدینے چ دی موت واقع ہوے انہوں چاہیدا ہے دکھ برداشت کر کے مدینے چ رہے تے مدینے مر جائے. جڑا بندہ کی توحید مدینے چ مرے گا قیامت پر دن موت کی سفارش کراں گا. مدینے اللہ کرے سانو موت مدینے آئے. اچھی آمین آکھو آمین. پاچو مدینے جا کے اللہ 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 پر جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. کبھی جو دیکھ جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. چمکنا بھول جاؤ گے میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے. میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے. کبھی جو دیکھ جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا چھوڑ جاؤ گے. میرا گانا بجانا بھول جاؤ گے. کبھی جو کبھی جو نوجوان میں ایک بڑی گوجرے تقریب کرا پیا ایک بندہ میرے سامنے بیٹھا تو اٹھ کے کھڑو انہیں پہلے ایسے چو کٹے پھر ایکروں کٹے پھر انہیں ایک اور جیب چو کٹے انہیں سارے کٹے کرتے میں کیا کچھ نہ کیا انہیں بھی تیری بیگم تیرنا لڑے بس سارے انہیں آکھا جائے سارے ہی دے جا رہے انہیں ساری جیبہ میری کر دیتی ہیں کو سبحان اللہ. میں کہنا بھی یہ بھی خیال کرا کرو تو گھر کا بھی خیال کرا کرو سارا تو کام چلتا ہی پیا. توجہ اللہ توجہ کر اللہ تعالیٰ اس بچے کو عالم دین بنائے اللہ پاک اس بچے کا فیوچر بہتر کر دے اللہ اس بچے تیرے والدین بار واسطے اللہ پاک تیری آنکھاں تیرے والدین کی آنکھاں ٹھنڈیاں کر دے اللہ پاک کے اپنے والدین کی آنکھاں ٹھنڈیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ انہوں عالم با عمل بنا دے. اللہ توجہ کرنا کرتے جانا ذرا اللہ کو بڑھ دیا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کرتے جانا ذرا. میں جناب بھائی بتا
دے پیسے پورے کرتا ہے اللہ 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 توجہ کرنا حضرات تیزی بکار غور کرتے جانا ذرا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا ذرا محبت نال پیار نال سنتے چلے جانا نبی پاک کرے سنا تو سنا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نے میں مدینے تو باہر کسی کام دی کرن نال جانا چاہتا سا لیکن میں ڈر لگدا سی کہ میں کتے مدینے باہر جاواں تے میں اوتھے مر نہ جاواں میں چاہنا کہ میری موت مدینے جو واقع ہو یہ جو پچھلی دفعہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا مدینہ منورہ میں تو مجھے وہاں ایک دستور ملے ایک عالم دین ملے عربی شیخ تھے مدینہ میں رہتے تھے وہ کہتے ہیں میں تے میرے دوست نے جب نبی پاک دی حدیث سنی نا کہ جڑا مدینے چ رہے مدینے دی تکلیفاں برداشت کرے مدینے چ مر جائے ہوندی سفارش کراں گا کہندے میں تے میرا ایک دوست اسی دوواں اے کر لے کہ اسی مدینے مرنا ساڈی موت دیکھو مدینے تو باہر کسی کام دی خاطر نال گئے انہاں دی موت اوتھے واقع ہو گئی اوتھے فوت ہو گیا فرماتے ہیں میں 40 سال گزر گئے نے میں مدینے چ باہر نہیں نکلیا میں کسی کام نال بھی مدینے تو باہر نہیں جاتا کیوں صرف اس واسطے کہ میری موت مدینے ہوئے الا میں عمرہ کرنا ہوئے یا حج کرنا ہوئے تے میں مدینے چ نکلنا نہیں تے میں کبھی مدینے چ نہیں نکلیا یعنی اتنے طرف مدینے کٹے کے پائے اللہ توجہ اللہ تعالی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں مدینے بار کام نہیں کرنا جانا ہے نہ دائے گئے جاواں لیکن ڈر لگدا کہ بار موت نہ باقی ہو جائے فرماتے ہیں میں ستا پیا تے صاحب آیا صاحب اندر نبی پاک اسلام دی زیارت ہو گئی اللہ دے پیغمبر نے عرض کی سونیا میں ایک گل دس دیو میری موت کتے باقی ہوئے گی میں مدینے کو باہر جانا چاہنا لیکن میں جانتا نہیں کس بات دے جب خدا سونا میری موت کتے باقی ہوئے گی حضرت امام مالک فرماتے ہیں نبی پاک نے اندا بڑا اشارہ کیتا ہاتھ دا خواب مک گیا مینوں جان آ گئی تے موت کے اندا پھڑ کے بیٹھ گیا اللہ دے نبی پاک نے جہی کر کے آ کی دا مانا کی سمجھ نہیں آندی فرماتے ہیں پتہ لگا مدینے دے اندر ایک بہت بڑے صحابہ دے امام آئے نے حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ آج مارکیٹ میں سب سے بڑی خوابوں کی تعبیر کی کتاب حضرت امام ابن سیرین کی ہے حضرت امام ابن سیرین آئے حضرت امام مالک فرماتے ہیں میں پڑھیں گے تو خادم نو بھیجا میں جا کے امام ابن سیرین کو پوچھ گیا ایسا خواب کی تعبیر کی ہے میرا نام نہیں دسنا وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے خادم کیا جا کے پوچھ رہے امام ابن سیرین دی ایک بندے نے خواب دیکھا نے اللہ دے نبی کو پوچھ گیا میری موت کی اتباع کی ہوگی اللہ دے نبی پاک نے کہا کہ آج کا اشارہ کر دیتا ہے دسو خان صاحب دی تعبیر کی ہے حضرت امام ابن سیرین فرماتے ہیں خواب آئی کنوں میں خالق کہتا جی نام میں نہیں دس سکتا حضرت امام ابن سیرین فرماتے ہیں تو نام نہیں دس سکتا میں تعبیر نہیں دس سکتا پھر نام دس میں تعبیر دساں گا وہ کہتا جی نام دسن دی اجازت کوئی نہیں فرمایا نام پوچھنا پڑے گا کیونکہ خواب عام بندے کو نہیں آ سکتا یہ بڑا عظیم شان خواب ہے یہ کسی عام بندے کو نہیں آ سکتا وہ واپس کیا حضرت امام مالک مجھا کے کہنے لگا جی خواب کی تعبیر کام پتہ لگے گی کہ نام دسو مجبور حضرت امام مالک کو نام دسنا پڑا حضرت امام مالک کو خواب آئے حضرت امام ابن سیرین فرماتے ہیں میں دسیا سی نا یہ کسی عام بندے کو خواب نہیں آ سکتا میری تعبیر ہے جب اللہ نے پیغمبر کو امام مالک رحمۃ اللہ نے پوچھا محبوب جی مینوں دسو نا میری موت کتے واقع ہوگی اللہ کے نبی پاک نے کہا دیتا کی مانا مالک پنجا کرنا دی خبر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جاندا باقی چیزاں نہ دے علم نے کیڑیاں کیڑیاں موت کدوں آئے گی تے بندے نوں کتھے آئے گی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جاندا آن والی بارش نفع بخشے گی تے نقصان بخشے گی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جاندا ماں تیرے وچ بچہ پیدا ہو کے تین دن زندہ رہے گا ماں دے پیٹ چوں باہر بھی آئے گا
بیچی ہوئی موت باقی ہو جائے گی، بڑا ہو کے نیک بنے گا کہ بد بنے گا، یہ جان جاتی اللہ جان جا اللہ دلاوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اکبر اللہ، قیامت کرو قائم ہوئے گی، اللہ دلاوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ پانچ چیزاں کا نام غیب ہے، یہ پانچ چیزاں نہ دلاوا کوئی نہیں جانتا۔ سورہ لقمان دے اندر تے پانچ چیزاں موجود نے، مزید سنی بات تے سورہ لقمان دیاں جڑیاں دو آیتاں دی تلاوت کر رہے ہیں کرے جان گے۔ اللہ دے نبی نے تاں نکل کے اشارہ کر دیتا، امام مالک پنجا لگا دانا دلاوا کسی نوں پتہ نہیں، پتہ لگا خواب دا بندے دی زندگی نال بڑا گہرا تعلق ہے۔ آخری گل سنو گل مکا کے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ فجر تو بعد گزرے، آپ کسی بندے نے خواب دیکھا تے بیان کرو، تے لوکاں اللہ دے نبی نے اپنا اپنا خواب بیان کرنا، تے میرا اپنا دل کرنا، مینوں پتہ نہیں کیوں نہیں خواب ہوندا، مینوں بھی خواب آوے میں بھی اللہ دے نبی کو دی تعبیر پوچھاں، میرا بڑا دل کردا سی تے بڑی میری خواہش سی، فرماتے نے پھر ایک دن مینوں خواب آ گیا، ایک دن مینوں خواب آ گیا، تے میں خواب تے کی دیکھنا وا، دو فرشتے مینوں پکڑ لیا ہے تے پکڑ کر کے جہنم تے لے کے جاتے رہنے، فرماتے نے میں گھبرا گیا، میں ڈر گیا، میں جہنم وچ کیوں لے کے جاندے رہنے۔ صحیح البخاری کتاب التعبیر الرؤیا پڑھ رہا ہوں، حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں انہاں پکڑ کے جہنم دے قریب لے گئے، قریب سی کہ میں وچ سٹ دیتے، اچانک ایک فرشتہ آیا، اس فرشتے نے آکھیا نہیں 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 ایتھے نہیں لے کے جانا، جہنم والیاں وچوں نہیں، یہ جنت والیاں وچوں ہے، وہ مینوں واپس لے کے چلے گئے، میں جاگ آ گئی تے میں خواب جناب اپنی خالہ کے بیان کیتا، انہاں دی خالہ نبی پاک دی بیگم ہے سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی پاک جی میرے بھتیجے ابن عباس نے خواب دیکھا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں اس خواب کی تعبیر دے ابن عباس رات کی نماز نہیں پڑھتا، نہ تہجد فرض کی بات نہیں کر رہا، نفل کی بات کرو، حضرت ابن عباس جڑے نے ابن عباس قیام اللیل نہیں کرتا، رات کو یہ نماز نہیں پڑھتا، وہ چاہیے رات کو نماز پڑھیا کرے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں وہ دن جاوے میں اپنی پوری زندگی کے اندر قیام اللیل کبھی نہیں چھڑیا، تہجد کی نماز کبھی نہیں ضائع کی، اللہ دل بگاڑ کی پتہ لگا خواب کو وہاں نہ سمجھو، خواب دا میری تیری زندگی نال بڑا گہرا تعلق ہے، فرمایا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک الفوز العظیم۔ میرا پیغام مک گیا، گفتگو مک گئی، آخری میسج نوٹ کر لو، جنہیں حضرت ابن عباس نے اس خواب کی تعبیر تو بعد دوبارہ کبھی کی نماز نہیں چھڑی رات دی، سانوں نہیں چاہیے اسی رات دا کچھ اشارہ کر کے رون واسطے مختص کر دئیے، رات دنیا میں لیل کریا کریے۔ حضرت علامہ مولانا محمد گولوی رحمت اللہ علیہ کی مسجد میں آیا ہوں تو میں ذکر کر کے جاؤں گا، حضرت مولانا اسحاق پٹی رحمت اللہ علیہ نے حضرت محمد گولوی رحمت اللہ علیہ کی سوال عمری کے اندر لکھی گئے کہ حضرت حافظ محمد گولوی رمضان اندر تراویحاں دے وچ ایک تراویحاں وچ 10 سپارے پڑھدے ہوندے سن، 10 سپارے پڑھا کرتے تھے حافظ محمد گولوی، یہ آپ کی مسجد کے جو بانی تھے اللہ کے ولی تھے، اور ایک تراویحاں دے ایک دن کی تراویح کے 10 سپارے پڑھتے سن، جیسی آج کے واقعی میں نا تراویحاں کے معاف نے تینوں دنوں تو تے پڑھی گئی کوئی نہیں، جنہیں آج میں کام رمضان لکی مانا ہے، رمضان تین راتاں دا ہوتا ہے، رمضان تو 3 دنوں دا ہوتا ہے، ہمارے اسلاف کتنی قیام اللیل کے پابند تھے، اللہ ساتھی اسی کی راتاں سو کے نہیں رب کے رو کے گزارنے بن جائے۔ اللہ کی بات کا اندر دعا ہے میں جو بیان کیتا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے پتر بھائی ناصر صاحب ان واسطے دعا کرنی اللہ نے نیک بیٹا عطا فرمائے۔
اللہ نے ایک ساتھ عطا فرمائے اور بھی اس مجمع کے اندر کو بلال بٹھا کر ان کی اولاد عطا فرمائے. دعا کر الحمدللہ. سب نام پیارے لگتے نے، سب نام پیارے لگتے نے، ہے بکھرا نام محمد دا. جی آپ کو سبحان اللہ. اے دینا لینا مقدرہ دا سبحان اللہ تے کیا چھڑے گا. سب نام پیارے لگتے نے، ہے بکھرا نام محمد دا. اللہ دی بات زبانے وچ، اللہ دی بات زبانے وچ ہے چرچایا محمد. سب نام پیارے لگتے نے، ہے بکھرا نام محمد دا. جرمان دیانو لوڑ نہیں کس نے، کوئی توڑ نہیں. جرمان دیانو لوڑ نہیں کس نے، بدلی کوئی توڑ نہیں. سرمال دشایاں بھول گئے دے، سرمال دشایاں بھول گئے دے. اور جو پیتا جام محمد دا، سب نام پیارے لگتے نے، ہے بکھرا نام محمد دا. صلی اللہ علیہ وسلم. تو یاد جو کر رہے ہیں تو سن کے کی کہنا صرف ایک کو سنانا میں بتا دیا. پیارے بھائیوں، میں اللہ کی قسم میں صرف ایک کو سنانا. میری جو نامہ سے قسم چک رہی، میں قسم تک بارہ نہیں. مسجد میں جو طلبات پڑھتے ہیں طالب علم محنت کرنی چاہیے. ایک شعر یہ نہ فرمائے کہ پڑھنا ہے تو آپ کو قسم چک چکے ہیں. میں قسم نہ ایک ہی پڑھنی ہے. پوری تقریر تیری کا بنی ادھر بڑی ساری تیری کا بنا گیا. ایک شعر. کتا سونا لگدا جے نام علی دا، او کتا سونا لگدا جے نام علی دا، او کتا پیارا لگدا جے نام علی دا، او کتا میٹھا لگدا جے نام علی دا، او کتا سچا لگدا جے نام علی دا، او کتا سچا لگدا جے نام علی دا، او کتا اونچا لگدا جے نام علی دا، او کتا پیارا لگدا جے نام علی دا. جو بکیاں نو مننا ہے غلام علی دا. خیبر دا قلعہ جس نے گرایا، خیبر دا قلعہ جس نے گرایا، حسن و حسین دا بابا کہلایا. خیبر دا قلعہ جس نے گرایا، حسن و حسین دا بابا کہلایا، حسن و حسین دا بابا کہلایا. جرسی کی جانے مقام علی دا، فقیر کی جانے مقام علی دا، شرابی کی جانے مقام علی دا، بس وہابی جانے مقام علی دا. جے نام علی دا، جو بکیاں نو مننا غلام علی دا. میں قسم چکی الحمدللہ رب العالمین.
والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا اللہ جو مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. میرے مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتیں گھروں میں اسپتال